کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے جس سے آپ کے ذرا 14 طبق روشن ہوں گے، لیکن وہ بنو امیہ کے جو خدمت گزار ہیں ان سے معذرت کے ساتھ. اب چونکہ یہ حدیث تو موجود ہے صحیح مسلم میں اس کو اوائڈ تو نہیں کر سکتا تھا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جہادی سفر کے دوران حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجیوں کی جو تنخواہیں تھیں نا، اس کے عوض ان کو کہا کہ بیت المال میں جو سونے اور چاندی کے برتن پڑے ہوئے ہیں جو ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں رومن امپائر سے، تو اپنی اپنی تنخواہ کے عوض جو ہے نا آپ سونے اور چاندی کے برتن اٹھا لیں ان سے. اب وہ اتنا سا اب کون لگا سکتا ہے، کیونکہ برتن کو تو اندازے سے ہی آپ نے دیکھنا ہے، اب ایگزیکٹلی تو نہیں تولا جا سکتا. تو حضرت عبادہ ابن صامت جو ایک سینئر صحابی تھے وہ وہاں کھڑے ہوئے، انہوں نے خطبہ دیا کہ لوگوں یہ سود ہے، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے سونے کے بدلے سونا لینے سے، مگر یہ کہ دونوں کا وزن برابر ہو. اور تم تو اندازے سے سونے اور چاندی کے برتن اٹھا رہے ہو اپنی تنخواہوں کے اگینسٹ. کیا ایک ایک برتن کو تول کے دیکھ رہے ہو کہ اگر اس کی 10 دینار تنخواہ ہے تو اس نے جو برتن اٹھایا ہے اندازے سے سونے کا اٹھا لیا، 12 دینار کا اٹھا لیا، تو 2 دینار تو اس نے سود کھایا، اس کی تنخواہ بنتی نہیں ہے. تو سارے صحابہ اور تابعین جو تھے وہ ڈر کے رک گئے سے. جب حضرت معاویہ کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے بھی آ کے ایک خطبہ وہاں پہ دیا. انہوں نے کہا کہ لوگ ایسی حدیثیں بیان کر رہے ہیں جو ہم نے تو آج تک نہیں سنی ہے. جس طرح لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں یہاں پہ کہ سانوں تے پتہ نہیں سی کہ بخاری مسلم وچ لکھے ہے. بھئی بخاری مسلم پڑھی ہوندی تے لکھیا ہوندا نا. حالانکہ ہم بھی حضور کی صحبت میں رہے ہیں، ہم نے تو کوئی ایسی حدیث نہیں سنی. اب یہ تو کوئی جواب نہیں تھا. اگر آپ نے نہیں سنی اس کا یہ مطلب تو نہیں حدیث نہیں ہے، کیونکہ آپ تو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے. تو حضرت عبادہ ابن صامت کو غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ میں یہ حدیث پھر بیان کروں گا. انہوں نے بھرے مجمع میں دوبارہ وہ حدیث بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور، گندم کے بدلے گندم کے کاروبار سے منع کیا ہے، مگر دست بدست اور ہم وزن ہو، ورنہ وہ سود ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ خواہ معاویہ کی ناک خاک آلود ہو، خواہ مجھے ایک اندھیری رات میں اکیلا اس کے لشکر سے الگ ہونا پڑے جنگلوں میں بھی، میں یہ تو گوارا کر لوں گا، لیکن یہ گوارا نہیں کروں گا کہ جو کچھ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے وہ میں لوگوں میں بیان نہ کروں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ اتنا سینسٹیو معاملہ تھا کہ ایک صحابی نے اس کو اتنا سیریس لیا. اس لیے میں نے اس حوالے سے بھی تھوڑا سا کلیئر کر دیا. بہرحال ہاروں کا جو کاروبار ہے نا وہ چونکہ ویلیو ایڈیشن والا ہے وہ معاملہ الگ ہے، اگرچہ انڈائریکٹلی وہ بھی جڑے ہوئے ہیں، لیکن اب ظاہر ہے کہ گیون سرکمسٹانسز کے اندر ہے. تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ جو لوگ نئے نوٹوں کا کاروبار کر رہے ہیں فوراً سے پہلے اس سے دستبردار ہوں. اور ویسے مارکیٹ میں بھی آپ کو نئے نوٹ مل جائیں گے، اگر آپ لینے جائیں نا تو آپ کو وہ بیچ رہے ہوتے ہیں لیکن غیر قانونی وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. فرنٹ پہ انہوں نے کچھ اور رکھا ہوتا ہے، فرنٹ پہ ہاروں کی دکان ہوگی اور اندر نئے نوٹوں کا کاروبار کر رہے ہوں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ غیر قانونی کاروبار. چونکہ غیر قانونی کاروبار ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں بھی غیر قانونی ہے، لہٰذا اس سے کمائی جو ہوگی وہ حرام ہوگی. فوراً سے پہلے اس کو آپ کاروبار کو چینج کر کے کوئی اور کاروبار کریں.